ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طه یہ قرآن پاک کی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ہمارا درس قرآن جو ترتیب سے چل رہا تھا اس میں آج یہاں سے درس کا آغاز ہے۔ قریب ہو جائیں جو لوگ آگے ہوں تاکہ قریب ہو کے بیٹھے سارے۔ سورہ طه کی فضیلت کیا ہے، کس طرح جادو سے، جنات سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے سورہ طه کا مجرب عمل کیا جاتا ہے۔ بالخصوص طور پہ شادی جس کی نہ ہوتی ہو اور بار بار ہو کے ٹوٹ جاتی ہو یا بات تکمیل تک نہ پہنچتی ہو، تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے خاص برکت عطا فرمائی ہے کہ اس سے جڑنے والے کو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں سے نکال دیتے ہیں، معاملات پیسے کے ہوں رکاوٹوں کے یا صحت کے۔ چونکہ سورہ طه جو ہے یہ انسان کو صحیح طرف رہنمائی بھی کرتی ہے اور عروج اور بلندی بھی عطا فرماتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے میں اس صورت کا کردار ہے۔ اسلام کو اتنا بڑا خلیفہ کہ قیامت تک جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ دنیا کفر بھی کہہ رہی ہے پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ نیپولین نے کہہ دیا ایک عمر اور ہو جاتا یا عمر بن خطاب کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ تو یہ سورہ وجہ بنی ان کے اسلام میں آنے کی۔ مسند دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طه اور یاسین کی تلاوت کی تھی۔ فرشتے حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے جب سورہ طه کی تلاوت سنی، جب الفاظ سنے تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ کتنا ہی بہترین یہ کلام ہے کہ اس میں تیرا تعارف کیسا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام میں اپنے نبی پہ نازل کروں گا تو اور وہ اپنی امت کو پڑھ کے سنائے گا اور اس کی امت اس کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرے گی۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ وہ نبی کتنا افضل ہوگا جو اتنا افضل کلام جو تیری زبان قدرت والی سے نکلا ہے وہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے گا اور اس کو یہ ملے گا، پھر اس کی امت کتنی عظیم ہوگی جن کو اس پڑھنے کی صورت کی توفیق ملے گی، اور وہ سینے کتنی برکت والے ہوں گے جو اس کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے۔ اب یہ سورہ جو ہے زمین کے بننے سے پہلے، آسمان کے بننے سے پہلے 2000 سال پہلے، ابن اسحاق کی روایت ہے جو ابن کثیر اپنی تفسیر میں لائے، 1000 سال پہلے۔ جو مسند دارمی ہے اس کے اندر ہے 2000 سال پہلے۔ اب 1000 ہو یا 2000 ہو، روایات مختلف ہیں، لیکن 2000 کی روایت کو زیادہ مفسرین نے بیان فرمایا۔ اب یہ اتنی متبرک صورت ہے کہ اس صورت کو جو ہے سورہ کلیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے دجل کیا، دھوکہ دیا، ان کا ذکر ہے۔ جو جادوگر آئے ان کا ذکر ہے۔ جادوگروں کے وار کا توڑ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے کس طرح جادوگروں کو ذلیل کیا اور وہ ناکام ہوئے، اس کا ذکر ہے۔ اور جادوگر کس طرح جو ہے تائب ہو کر کلمہ موسیٰ علیہ السلام پڑھنے پر مجبور ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے
کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس کا بھی اسی میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح غربت سے فراخی میں، رزق کی خوشحالی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت عطا فرمائی، اور فرعون کو بادشاہت ہوتے ہوئے، اپنا اسلحہ ہوتے ہوئے، اپنی فوج ہوتے ہوئے، اللہ اور نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل کیا، پست کیا اور ناکام قیامت تک کر دیا، ابد الآباد کے لیے ناکامی دے دی اور نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اللہ نے اسی میں فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ اندھا ہوگا، وہ اٹھ کر کہے گا اے اللہ دنیا میں تو میری نظر بہت تیز تھی، میں ایک دم دور تک دیکھتا تھا، اور آج میں اندھا اٹھا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں میری آیات کو نہیں دیکھا، میرے قرآن کو نہیں دیکھا، میرے احکامات کو نہیں دیکھا، ہر غلط چیز کو دیکھا لیکن جائز کو نہیں دیکھا۔ آج تو کوئی چیز نہیں دیکھ پائے گا، تجھے سزا یہ ملے گی کہ تو دنیا میں میری چیزوں کو دیکھنے سے دور رہا، آج تیری آنکھیں ہی میں نے سلب کر لی۔ وہ اندھا یوں یوں ہاتھ مارے گا، حشر کے سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے بدبخت جس نے دنیا میں اللہ رسول کی بات کو نہیں قبول کیا۔ تو اب یہ سورۃ طٰہٰ ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیرات کو جمع کیا ہے۔ اتنی تاثیرات ہیں کہ آج آپ دیکھیے آپ پر کوئی سخت جادو کر دے، اب جادو کا توڑ نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جادو کی ایک قسم ہے جو مردانگی کو ختم کر دیتی ہے، اور نظر بد کی بھی ایک قسم ہے، اب مرد بالکل ختم ہو جاتا ہے، شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اور اکثر ایسے لوگوں کو اگر سورۃ طٰہٰ کو خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوا لیں، روز ایک بار 21 دن تک اس کو، جو کالے چنے ہوتے ہیں ان پر دم کر لے، پانی پہ دم کر لے، اور کالے چنے جو ہے ان کو ابال کے بوائل کر کے ان کو چمچ سے کچھ مسالہ ڈال لیں، اس کو کھائیں روز تھوڑے تھوڑے، اور ساتھ ہی جو ہے آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، اور تیل پہ دم کر کے سر کی اور پیروں کی مالش کریں 21 دن تک۔ اللہ تعالیٰ جڑ سے اس جادو کا توڑ کر دیتا ہے اور انسان بالکل فٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہو ہی نہیں رہی یا ٹوٹ رہی ہے تو وہ بندہ، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، سورۃ طٰہٰ کو 21 دن تک پڑھے اور پوری سورۃ طٰہٰ پڑھے۔ عورتوں کے خاص دن آ جائیں چھوڑ دیں، بعد میں پورے کر لیں۔ اب سورۃ طٰہٰ خود پڑھے گا تو فائدہ تیرے بہدف ہوگا۔ اب جو پڑھ نہیں سکتا تو وہ اس پر انگلی رکھے اور کیسٹ چلا دے، اور جو کیسٹ میں چلے وہاں آیتوں پہ اپنی انگلی پھیرے اور اس کو دیکھے نظر، کیونکہ اس میں اندھے ہونے کا ذکر ہے۔ جو اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھتا، اللہ کے نبی کے حکموں کو نہیں دیکھتا، اور امریکہ کے حکم پہ چلتا ہے، کفر کے حکم پہ چلتا ہے، تو ایسا بندہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ تو آپ کو پڑھنا قرآن نہیں آتا تو کیا آپ قرآن کھولیں گے بھی کبھی نہیں؟ ہمارے مرد عورتیں خاص طور پہ برے صغیر کے بدقسمتی دیکھیں، عربوں میں یہ چیز نہیں ہے، عربوں میں یہ چیز نہیں ہے، اور باقی بھی جو ملک ہیں ان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن پاک سے جاہل طبقہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ فتوے لگانے والی قوم بھی یہی ہے۔ جنت کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے، دوزخ کے بھی سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ آپ نے اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا تو وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا، آپ جنتی ہیں، اور آپ نے اگر پیسے نہ دیے تو آپ جہنمی بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا یہاں پر۔ قرآن آتا ہی نہیں پڑھنا۔ اچھا، جس نے نہیں پڑھنا سیکھا، میں ابھی آپ سے پوچھوں، آپ میں سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کبھی کھولا ہے قرآن؟ کتنے سال پہلے کھولا تھا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں آتا، سیکھیں، موت تک تو ایسے نہیں جائیں گے نا، ورنہ اندھے اٹھیں گے۔ قرآن کو دیکھیں تو صحیح۔ اب یہ قرآن پاک ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ سورۃ طٰہٰ کیسے سننی ہے، پڑھنی ہے، کہ طٰہٰ، اب وہ قاری پڑھے گا کیسٹ میں یا یوٹیوب پہ، آپ نیٹ سے لگا لیں موبائل پہ، وہ پڑھے طٰہٰ پہ انگلی۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ وہ لکھا ہوا تو انگلی آہستہ آہستہ پھرتے رہیں ویسے لائنوں پہ اور دیکھتے رہیں۔ قرآن پاک کے حروف دیکھنے سے بھی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چل رہی ہے اور یہ انگلی پھیر رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی جب وہ ختم ہو جائے تلاوت پھر دعا کرے۔ لڑکا یا لڑکی شادی نہیں ہو رہی
شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ یہ جو ہے سورہ پڑھے یا سنے، پڑھنی نہیں آتی تو سنے، ورنہ پڑھے، انشاءاللہ 21 دن میں اللہ شادی کے نوید پیدا کر دے گا۔ اب اسی طرح جادو جنات ختم نہیں ہو رہا، جنات تنگ کر رہا ہے، تو سورۃ طٰہٰ کو 21 دن تک پانی پہ دم کر کے پئیں اور مالش کریں سر کی، انشاءاللہ یہ جنات ختم ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے تاثیرات رکھی ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔